بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو قے یعنی الٹی ہو جائے تو الٹی ہونے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ الٹی قے کتنی زیادہ ہو، کم ہو اور کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اگر روزہ دار کو الٹی ہو جائے کہتے ہیں بھئی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ خراب ہو گیا۔ کیوں خراب ہوا؟ بھئی الٹی ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ چونکہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، ایک طبیعت کی خرابی ہے اور بعض دفعہ روزے کی حالت میں ہو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے۔ سحری میں کچھ کھا لیا اور جی میں متلاہٹ ہوئی، قے ہو جاتی ہے، جی متلاتا ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو متلی ہو اور پھر قے ہو جائے، انسان روک نہ سکے، تو جتنی بھی ہو، جتنی مرتبہ بھی ہو، انسان قے کرتا رہے، اس کو روکے نہیں، تو اس سے روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے، روزہ باقی رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف دو صورتیں ایسی ہیں، دو صورتیں کہ جس میں روزہ فاسد ہوتا ہے الٹی ہونے کی حالت میں، دو صورتیں، بہت غور سے سنیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ارادے اور اختیار سے قے لائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی متلا رہا ہے لیکن الٹی نہیں ہو رہی، اب اس نے زور لگایا یا حلق میں انگلی اتاری کہ بس نیچے سے کچھ آ جائے، اپنے زور اور اپنے اختیار سے یہ قے کو نیچے سے لایا اور پھر وہ اتنی زیادہ آئی کہ جس سے منہ بھر جائے۔ یہ بھی شرط ہے، ایک تو لانا اپنے اختیار سے ہو اور پھر ہو بھی کتنی جس سے منہ بھر جائے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت روزے کے فاسد ہونے کی یہ ہے کہ کسی کو روزے کی حالت میں الٹی آئی اور اس نے بجائے اس کو نیچے گرانے کے، اپنے منہ سے نیچے تھوکنے کے، منہ میں آنے کے بعد اس کو واپس نیچے اتار دیا۔ آپ سمجھے؟ یعنی الٹی آئی منہ کے اندر اور منہ سے نیچے گرانے کے بجائے اس نے اس آئی ہوئی قے کو واپس حلق میں واپس کر دیا، نیچے معدے میں لے گیا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں فرق نہیں ہے پھر، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ دو صورتیں، پہلی صورت اپنے ارادے اور اختیار سے لائے اور اتنی زیادہ ہو جائے کہ منہ بھر جائے، دوسری صورت آئی ہوئی قے اور الٹی کو منہ سے گرانے کے بجائے حلق میں نیچے واپس اتار دے۔ تو ان دو صورتوں میں روزہ فاسد ہوتا ہے، باقی کسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے نادانی اور مسئلے کے سے لا علم ہونے کی وجہ سے اس کو الٹی ہوئی اور اس کو ایسا لگا کہ شاید میرا روزہ خراب ہو گیا ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا، کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس صورت میں اس آدمی پر رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا لازم ہوگی۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ڈکار وغیرہ آتی ہے، سحری کے بعد عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس ڈکار کے ساتھ ایک پانی سا کڑوا پانی ہوتا ہے، وہ منہ میں آ جاتا ہے، عام طور پہ ڈکار لیتا ہے اور ڈکار کے ساتھ پانی بھی آ جاتا ہے، تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی منہ میں ذرا ذائقہ ہوا، ایک ڈکار کی وجہ سے کڑوا پانی آ گیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈکار کے ساتھ اگر کوئی پانی منہ میں آ بھی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ الحمدللہ۔